बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 अप्रैल 2020 बरोज़ पीर सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की ख़बरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लम्हा बिलम्हा अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। शामिल करते हैं सबसे पहली खबर, एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस बहाल। सऊदी वज़ीर नकलो हमल इंजीनियर सालेह अल जासिर ने कहा कि सऊदी शहरों में एप्लीकेशन जो टैक्सी सर्विस है, उबर, क्रीम वगैरह, उनको बहाल करने का फ़ैसला कर लिया गया है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इन शहरों में जहां 24 घंटे का कर्फ्यू नहीं है, एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस बहाल करने की मंजूरी दी है। अल शर्क अल वस्त के मुताबिक सऊदी अरब के ऐसे तमाम शहर जहां जुज़वी कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ ऐसे औकात में जब कर्फ्यू ना हो एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस मुअस्सर होगी। अल जासिर ने बताया कि मुतअद्दिद इदारों की नुमाइंदा वर्किंग टीम ने एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस के ज़वाबित तरतीब दे दिए हैं ताकि कोरोना वायरस की वबा से टैक्सी ड्राइवर मुतासिर ना हों, ना ही उनकी सवारियों को सेहत और सलामती का कोई नुकसान पहुँचे। उनका ये भी मज़ीद कहना था कि ये फ़ैसला कोरोना वायरस से निमटने के लिए हिफाजती इक़दामात से मुतासरा प्राइवेट इदारों को मसाइल से निकालने के लिए किया गया है। मुतासरा इदारों में एप्लीकेशन टैक्सियाँ भी शामिल हैं। एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस बहाली से मुमलिकत भर में 1 लाख गाड़ियों को फ़ायदा पहुँचेगा। 5000 ऐसे सऊदी शहरी भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे जो किसी एप्लीकेशन कंपनी से जुड़े हुए नहीं हैं। ख़ुसूसी हालात में कर्फ्यू पास का लिंक जारी। सऊदी महकमा अमन आमा ने इंसानी और इस्तिस्नाई हालात में कर्फ्यू पास जारी करने के लिए लिंक शेयर किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि ख़ुसूसी हंगामी और इंसानी हालात में कर्फ्यू के वक़्त रीजन के अंदर कमिश्नरियों के मबैन या शहर में मोहल्लों के दरमियान आने जाने के लिए कर्फ्यू पास वक्ती तौर पर जारी किया जाएगा। महकमे ने कहा कि ये खुसूसी सहूलत मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा रीजन के अलावा मुमलिकत के तमाम रीजनों के लिए है। महकमे ने कहा कि खुसूसी हालात में आरसी कर्फ्यू पास हासिल करने का ख्वाहिशमंद लिंक पर जाकर क्वाइफ वो पूर करे और कर्फ्यू पास हासिल करने की वजह भी अपनी वहाँ पर फिल करेगा। बाद उसे मोबाइल पर मंजूरी या नामंजूर होने का पैगाम मौसूल हो जाएगा। महकमे ने बताया कि मंजूरी की सूरत में कर्फ्यू पास हासिल करने वाला घर से निकलने का वक्त और रूट बता दिया जाएगा। आरजी कर्फ्यू पास हासिल करने का लिंक ये है www.tanaqul.ecloud.sa/login tanaqul.ecloud.sa/login। ख्याल रहे कि यह मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा रीजन के रहायशियों के लिए नहीं है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में कर्फ्यू के दौरान आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाले पास मंगल 21 अप्रैल से मनसूख हो जाएंगे, जिसके बाद यकसा सेंट्रलाइज्ड पासिस ही कारआमद होंगे। गारे हिरा और गारे सौर की तज़ीनो आराइश की हदायत। मक्का मुकरमा में मौजूद इस्लामी शायर की 2 यादगार गारे हिरा और गारे सौर की ज़रूरी मुरम्मत तज़ीनो आराइश के लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू के बायस गारे हिरा और गारे सौर पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला रुका हुआ है। इस दौरान तारीखी मकामात की सफाई सुथराई मज़ीद बेहतर करने की हदायत जारी की गई हैं। इस सिलसिले में हदायत मक्का मुकरमा रीजन के गवर्नर शहजादा खालिद अल फैसल की जानिब से हैं। कोरोना के 1000 से ज़ायद नए मरीज़। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1088 नए केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत होने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मुमलिकत में मरीज़ों की मजमूई तादाद 9362 तक पहुँच गई है। वज़ारत सेहत के मरकज़ी तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द अल आली ने इतवार को रियाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए बताया कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 5 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद अब तक अमवात की तादाद 97 हो गई है। तर्जमान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस से 69 अफराद सेहतयाब हुए और मजमूई तौर पर अब तक 1398 अफराद शफायाब हो चुके हैं। सऊदी खबरसां इदारे के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द ने बताया कि 19 अप्रैल 2020 इतवार को मुहलिक वायरस से हिलाक होने वाले सब के सब गैर मुल्की हैं।
4 کا تعلق مکہ مکرمہ اور 1 کا تعلق جدہ سے ہے۔ ان کی عمریں 37 سے 64 برس کے درمیان ہیں۔ کرونا وائرس سے مرنے والے تمام غیر ملکی پہلے سے ہی لا علاج امراض میں مبتلا تھے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ اس وقت 7,869 جو کیسز ہیں وہ ایکٹیو ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے۔ ان میں سے 93 کی حالت نازک ہے، ان کا علاج انتہائی نگہداشت کے شعبے میں ہو رہا ہے۔ ترجمان کی طرف سے جو اعداد شمار جاری کیے گئے ہیں ان میں سے 251 کا تعلق مکہ مکرمہ، 210 جدہ، 194 دمام، 177 مدینہ منورہ، 123 الحفوف، 85 ریاض، 9 الزلفی، 7 طائف، 6 یمبو، 4 زہران، 4 حائل، 3 راس تنورہ، 3 انیزہ، 3 الجبیل، جبکہ 2 کا تعلق رابق، تبوک اور 1 کا محائل، اسیر، الباحہ، الخرج، العیس اور بھیش سے ہے۔ کرونا کا پھیلاؤ جو ہے وہ غیر ملکیوں کا قصور کیا ہے؟ معروف شاعر اور الہلال فٹ بال ٹیم کے سربراہ شہزادہ عبد الرحمن بن مسعود نے کرونا سے متاثرہ غیر ملکیوں کو ذمہ دار قرار دینے والوں کو مناسب جواب دیتے ہوئے غیر ملکیوں کی حمایت میں ٹویٹ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر غیر ملکی کارکنوں کو کرونا وائرس کا پھیلانے کا سبب قرار دیا جا رہا ہے، جس پر شہزادہ عبد الرحمن بن مسعود سامنے آ گئے۔ عربی ویب اخبار 24 نے اس حوالے سے شہزادہ عبد الرحمن کا ٹویٹ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی حمایت کرتے ہوئے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو نامناسب زبان استعمال کر رہے تھے۔ شہزادہ عبد الرحمن بن مسعود نے کہا کہ کوئی بھی دانستہ طور پر خود کو مرض میں مبتلا نہیں کرتا۔ انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ اعداد و شمار میں کہا گیا تھا کہ 80% غیر ملکی کرونا وائرس میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا صارفین کے کومنٹس پر حیران ہوں، جنہوں نے کہا کہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں وبا آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ غیر ملکی کارکنوں میں اس لیے تیزی سے جو وائرس پھیل رہا ہے کہ ان کی اکثریت چھوٹے گھروں میں رہتی ہے، ایک چھوٹے سے فلیٹ میں 15 سے 20 افراد تک رہتے ہیں، یہ ان کا قصور نہیں ہے۔ کرفیو کی خلاف ورزی پر 34 سعودی اور غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی پولیس نے مختلف علاقوں میں کرفیو کی خلاف ورزی پر 34 سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA نے بتایا ہے کہ ریاض پولیس نے 2 ایسے سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے رہائشی محلے میں خوفناک طریقے سے ڈرائیونگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کر دی تھی۔ انہوں نے دہشت انگیز ڈرائیونگ کے دوران فائرنگ بھی کی تھی اور اپنی اس کارستانی کی ویڈیو کلپ تیار کر کے معاشرے کے سامنے خود کو منفرد ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ ریاض پولیس نے باشندوں کے خلاف بدزبانی کرنے والے مقامی شہری کو بھی گرفتار کیا ہے، جبکہ بغیر نمبر پلیٹ گاڑی ڈرائیو کرنے والے ایک اور شہری کو بھی گرفتار کیا۔ اس شہری نے کرفیو کے دوران بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی پر سوار ہو کر گھومنے پھرنے پر فخر کا اظہار کیا تھا اور قبائلی تعصبات کو بھی ہوا دینے کی کوشش کی تھی۔ جعلی کرفیو پاسز میں سرکاری اہلکار بھی ملوث نکلے۔ سعودی عرب میں کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن اتھارٹی نے 31 جعلی کرفیو پاس بنوانے والے غیر ملکی کارکن اور اس سے تعاون کرنے والے عہدیداروں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ غیر ملکی کارکن نے 93,000 ریال میں جعلی کرفیو پاس فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ سیکیورٹی فورس کے ایک اہلکار نے وزارت صحت میں اپنے رشتہ دار کے تعاون سے جعلی کرفیو پاسز سے دولت کمانے کا پروگرام بنایا۔ وزارت صحت کے اہلکار نے مملکت میں مقیم ایک غیر ملکی کے ساتھ ساز باز کر کے جعلی پاس وہ جاری کیے۔ ایک جعلی پاس کی قیمت 3,000 ریال مقرر کی گئی۔ ریاض پولیس نے ملوث تمام افراد کو گرفتار کر کے کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن اتھارٹی کے حوالے کر دیا۔ الحسا کے 2 محلوں کی ناکہ بندی، گھر گھر میں کرونا ٹیسٹ۔ سعودی نیشنل گارڈ اور سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے مشرقی سعودی عرب کی کمشنری الحسا میں الفیصلیہ اور الفاضلیہ محلوں کی ناکہ بندی کر لی۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان جاری کر کے بتایا کہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عوام کی صحت اور سلامتی کی خاطر دونوں محلوں کی ناکہ بندی کر لی ہے۔
صحت حکام کے ساتھ مل جل کر دونوں محلوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ صورتحال معمول پر آتے ہی ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ لیموزین کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت، لیکن اس کے لیے ضوابط اور شرائط کیا ہیں؟ ٹرانسپورٹ کی جنرل اتھارٹی نے لیموزین گاڑیوں کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت دینے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ لیموزین ڈرائیورز ان شہروں میں ہوم ڈیلیوری کا کام کر سکیں گے جہاں 24 گھنٹے کرفیو نہیں۔ لیموزین گاڑیوں کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہے جنہیں پہلے بھی لیموزین چلانے کی اجازت تھی۔ لیموزین کو سڑکوں پر خالی گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہوگی، پارکنگ میں آرڈر ملنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ لیموزین گاڑیاں کسی اجازت یافتہ ہوم ڈیلیوری ایپلیکیشن کے تحت کام کرنے کی پابند ہیں۔ کورونا کی مریضہ بچے کی ولادت کے بعد صحت یاب۔ مدینہ منورہ میں کورونا وائرس میں مبتلا غیر ملکی خاتون بچے کی ولادت کے بعد صحت یاب ہو گئی ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق غیر ملکی خاتون کا شوہر بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہے، جس کا علاج جاری ہے۔ خاتون نے بچے کا نام عمر رکھا تھا۔ یہ سعودی عرب کی سطح پر ہونے والی پہلی ولادت تھی جس میں والدین کورونا وائرس کا شکار ہوئے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ نومولود وائرس سے محفوظ ہیں۔ کورونا سے متاثرہ ممالک مسلمان نمازیں گھر پر ادا کریں۔ سعودی عرب میں علماء کی سپریم کونسل نے دنیا بھر کے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ اگر وہ ایسے ملکوں میں رہ رہے ہیں جہاں کورونا وائرس کا حملہ جاری ہے تو وہ ان ملکوں میں نافذ کرفیو اور لاک ڈاؤن جیسی احتیاطی تدابیر کی لازمی پابندی کریں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق علماء کی سپریم کونسل کی جانب سے کہا گیا کہ تمام مسلمان اپنے ممالک میں نافذ قوانین پر مکمل عمل کریں اور رمضان المبارک میں نمازیں اور تراویح اپنے گھروں میں ادا کریں۔ یہ تھا آج کا ہمارا نیوز بلیٹن۔ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔